ایک حدیث پاک میں آپ نے پوری امت کو حکم دیا لا تکونو امعتن، اے میری امت کے لوگوں امعہ نہ بنو۔ اب امعہ نہ بنو کیا مطلب؟ امعہ کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ امعہ کا مطلب کیا ہے، سمجھا دیجئے۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے۔ امعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ خیر خواہی کریں گے، ہمدردی کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی برا برتاؤ کریں گے، یا کم از کم اچھا سلوک اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہ بنو، ایسے مت بننا۔ پوری امت کو آپ نے حکم دیا، بلکہ اگر تم یہ برتاؤ رکھو، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم ظلم نہ کرنا۔ دوسرے موقع پر آپ نے اس سے زیادہ وضاحت فرما دی اور ایک ایک ٹکڑا بیان فرمایا اور مثال دے کر آپ نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھو سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے، جو قطع رحمی کرے، جو تم سے ملے نہ ملنے کی کوشش کرے۔ سل مانے سواس سے سل عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے تم اس سے ملنے کی کوشش کرو، تم صلہ رحمی کرو، تم ہمدردی کرو، تم خیر خواہی کرو۔ اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، تم ایسا نہ کرو۔ یہ مطلب ہے کہ تم امعہ نہ بننا۔ پوری امت کو آپ نے حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا واعف عمن ظلمک، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اعرض عمن ظلمک۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تقریباً۔ جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دو، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اعرض، اس سے اعراض کرو، نظر انداز کر دو، بھول جاؤ، بھولو گے تو نہیں لیکن برتاؤ ایسا کرو جیسے تم بھول گئے ہو۔ یہ حضور پاک کا فرمان ہے۔ تم یہ مت دیکھو کہ نہیں اس نے ہم کو ستایا تھا، آج ہمارا موقع آیا ہم بھی بدلہ لیں گے۔ جہاں پر ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اسی روایت سے پہلے ایک روایت موجود ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے، ہم سفر کرتے ہیں، کہیں پر سے گزرے ہم، اور جس کے پاس سے گزرے خاندان والے رشتہ دار ہیں یا اجنبی ہیں، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم کو پوچھا نہیں، ہم کو بٹھایا نہیں، ہم کو پانی نہیں پلایا، چائے پانی کا انتظام نہیں کیا، انہوں نے یہ برتاؤ کیا ہمارے ساتھ۔ اگر وہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرے تو یا رسول اللہ ہم بھی ایسی کریں ان کے ساتھ، ہم بھی نہ پوچھیں، ہم بھی ان کی ضیافت نہ کریں، ہم بھی چائے پانی نہ کریں۔ یہ سوال کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، حاشا وکلا، تم ایسا نہ کرنا۔ اس نے تمہاری ضیافت نہیں کی، اس نے تمہارا خیال نہیں کیا، اس نے تم کو چائے پانی کے لیے نہیں پوچھا، لیکن تم ایسا نہ کرنا، بلکہ تم اس کو پوچھنا، ضیافت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ یہ ہے نبی کا فرمان۔ یہ وہ اخلاق نبویہ ہیں، یہ وہ اخلاق حسنہ ہیں، یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں۔ حضور والا تہجد سے بڑھ کر، اشراق سے بڑھ کر، ذکر سے بڑھ کر تہجد پڑھنا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے۔ یہ اعمال ایسے ہیں جس میں نفس پر بجھادا پڑتا ہے، دل پر آرے چلتے ہیں، بسا اوقات تانے سننے کو ملتے ہیں، لیکن اس کو برداشت کرو۔ یہ اخلاق نبوی ہیں، حضور پاک نے کیا ہے، کر کے دکھلایا ہے۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سل من قطعک اور واعف عمن ظلمک واعرض عمن ظلمک واعطِ من حرمک۔ جس نے تم کو محروم رکھا ہے، جس نے تم کو نہیں دیا ہے، جس نے تم کو نہیں پوچھا ہے، لیکن تم اس کو دو۔ یہ اخلاق نبوی ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میدان حشر میں جب اعمال تولے جائیں گے، ترمذی کی روایت ہے، سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی جب اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، عمرہ بھی ہے، نفلی روزہ بھی ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ہے، جماعت میں جانا، آج کی اصطلاح کے مطابق کہہ رہا ہوں، خانقاہ میں ذکر کرنا بھی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں یہ چیز ہوگی۔ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تم اچھا سلوک کرو، اس نے تم کو نہیں پوچھا ہے تم اس کو پوچھو، شادی میں اس نے تم کو نہیں پوچھا، تم کو دعوت نہیں دی، لیکن تمہارے یہاں جب موقع آ جائے، عقیقہ ختنہ، عقیقہ ولیمہ، تم پوچھنا، دعوت دینا، تم یہ نہ کہنا اس نے ہم کو نہیں پوچھا ہم نہیں پوچھیں گے۔ وہ تمہارے گھر میں عید میں نہیں آیا، تم جاؤ سلام کرو، اس کے گھر جاؤ سوئیاں مانگ کر کھا لو۔ جی ہاں، یہ اخلاق نبویہ ہیں۔ امت اس سے غافل ہے، کہتے وہ نہیں جائے گا ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی قدم نہیں رکھیں گے۔ نہیں نہیں، وہ نہ آئے تم جاؤ، اس نے نہیں پوچھا تم اس کو پوچھو، اس نے دعوت نہیں دی تم اس کو دعوت دو، وہ بھول گیا تم نہ بھولو۔ یہ اخلاق نبویہ ہے۔ یہی مطلب ہے اعط من حرمت
آپ کے الفاظ ہیں جس نے تم کو محروم رکھا ہے تم اس کو محروم نہ کرو بلکہ آتی تم دو اس کو. اور آخری بات فرمائی آپ نے احسن الی من اساء الیک, جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تم اچھا سلوک کرو, تم ایسے نہ بنو. یہ مطلب ہے اماں کا. تم بیمار ہو گئے, تمہارے گھر کے لوگ بیمار, تمہاری بیوی بیمار, تمہارا بیٹا بیمار, پوچھنے نہیں آیا, گھاس نہیں ڈالی, خبر نہیں لی, اسپتال دیکھنے نہیں آیا, کچھ نہیں کیا. لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے, اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے, تم ایسا نہ کرنا, تم پوچھنے جانا, تم عیادت کرنا, خبر گیری رکھنا, مدد کرنا, اسپتال جانا. یہی مطلب ہے احسن الی من اساء الیک. جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اچھا برتاؤ کرو, جس نے تم کو محروم کیا تم دو اس کو, تم محروم نہ کرنا. رمضان شریف میں افطاری سب جگہ پہنچائی, آپ کیا نہیں پہنچائی, لیکن تم جب افطاری بانٹنا تو اس کے گھر پہنچانا. اس نے قربانی گوشت تمہارے یہاں نہیں دیا, تم پہنچاؤ اس کے یہاں. اس نے دعوت نہیں دی لیکن تم دعوت دینا. یہ وہ اخلاق ہیں, اخلاق نبویہ ان کو کہتے ہیں. یہ نوافل سے بڑھ کر ہیں, اس میں پیسہ خرچ کرنا واللہ کہہ رہا ہوں صدقے سے بڑھ کر ہے. دل میں آرا چلتا ہے اور اشراق اوابین تہجد سے پڑھ کر اس کا ثواب ہے. اسی بھائیوں ان اعمال کو اختیار کرو, اپنے چھوٹوں کو سکھلاؤ, اپنی اولاد کا مزاج ایسا بناؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.